السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ میرا چھوٹا سا روم ہے۔ عمرے کا گروپ واپس جا چکا ہے۔ 96 لوگ تھے ہم الحمدللہ۔ ایک ہزل بزل تھی، چہل پہل، ہنگامہ، افراتفری، لوگوں کے آخر میں بیگ ویٹ کرنا اور یہ دیکھنا کہ انہیں ایئرپورٹ پہ کوئی پرابلم نہ ہو۔ سب کام نبیڑ کے سمیٹ کے گروپ عافیت سے واپس چلا گیا۔ ویڈیوز آ گئیں، کالز آ گئیں کہ ہم اطمینان سے اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ مجھے میرے رب نے ابھی اپنی مہمانی میں رکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ اور یہ جناب افطار ہے میرا 9 مارچ 9ویں روزے کا افطار ہے الحمدللہ۔ سمپل سا، آج طبیعت بہت خراب ہے، تھکن بے تحاشا ہے، پچھلی کتنی راتوں کا جاگنا ہے، پریشانی تھی۔ اللہ کرے لوگ خیریت سے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں، ایئرپورٹ پہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ آج جیسے یہ 96 لوگ میرے کندھوں سے اترے ہیں الحمدللہ، میرے رب نے بہت آسانیوں کے ساتھ سب کو عافیتوں کے ساتھ گھر پہنچایا۔ کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا، بس چائے بنائی ہے اور فروٹ چاٹ بنائی ہے کہ بس اس کے ساتھ افطاری کریں گے۔ اور یہ جناب پہلا روزہ گزر گیا ہے، یعنی 9واں روزہ، اور اب 10ویں روزے کی افطاری کا ٹائم ہے۔ اور میں اس وقت نیچے ہوٹل سے منگوایا تھا میں نے بروسٹ اور تربوز، یہاں کا بہت شاندار ہے، وہ منگوایا تھا۔ اب روم میں پہنچ رہی ہوں۔ یہاں کارڈ سسٹم ہے ہوٹل میں، اگر آپ کارڈ اندر بھول جائیں تو بس باہر ہی کھڑے رہیں۔ ڈپلیکیٹ کارڈ موجود ہوتا ہے جو آپ کو کاؤنٹر سے لانا پڑتا ہے تاکہ آپ اپنے روم کو کھول سکیں۔ گرما گرم بروسٹ کی خوشبو پورے روم میں پھیل گئی ہے، اور جو تربوز ہے نا یہاں کا، یہ بڑا ماؤتھ واٹرنگ ہے، بہت زیادہ رس والا ہوتا ہے۔ میری طبیعت پچھلے ایک ہفتے سے خراب ہے۔ آج جی چاہا کہ کوئی بہت پانی والی چیز ہو جس کے ساتھ اندر سے جیسے زبان اکڑی ہوئی ہے تھوڑی بہتر ہو جائے۔ تو پھر ذہنی کو اللہ برکت دے، بیٹھی تو وہ ریاض میں ہے لیکن اس نے فون کر کے یہاں سے اس کو ارینج کیا ہے۔ کوئی میرا بیٹا نیچے خرید کے دے گیا تھا تو میں گئی اور پیمنٹ کر کے یہ چیزیں اٹھا کے لے آئی۔ ابھی بس روزہ کھلے گا تو تربوز کے ساتھ روزہ کھلے گا، اور یہ دیکھیں گرم گرم بروسٹ۔ کھانے پینے کی باتیں تو بہت ساری ہو گئی ہیں، ہوتی بھی رہیں گی۔ جو ایک دو ضروری باتیں اعتکاف کے حوالے سے مجھے آپ سے کرنی تھی۔ میں پچھلے سال الحمدللہ میرا 20-22 سالوں کے بعد پھر ایک دفعہ اللہ نے کرم فرمایا تھا۔ میں نے پچھلے سال کا اعتکاف یہاں حرم مکہ میں ہی کیا تھا۔ پاکستان میں ہمیں بہت ساری مس انفارمیشنز ملتی رہتی ہیں۔ ایک وہ سرکل کرتا رہتا ہے کہ 5 رمضان الکریم سے جو ہے وہ رجسٹریشن سٹارٹ ہو گئی ہے اور آپ ایسے کر لیں۔ ہم بھی جب میں پچھلے سال نہیں آئی تھی تو میرے ساتھ 25 لوگ تھے، اور میں بڑی پریشان تھی کہ ہمارے پاس رجسٹریشن نہیں ہے، بکنگ نہیں ہے، پتہ نہیں ہم اعتکاف میں بیٹھ سکیں گے یا ہم نہیں بیٹھ سکیں گے، یا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو جب پچھلے سال ہم نے اس میں بہت ورکنگ کی تھی تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہ ایپ سیکنڈز کے لیے کھلتا ہے سحری کے بعد، اور سیکنڈز میں ہی فل ہو جاتی ہیں، جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے مکہ میں اور مدینے میں وہ بھر جاتی ہے، بالکل منٹ سیکنڈ میں ختم ہو جاتی ہیں سلاٹس، اور آپ کو بکنگ نہیں ملتی بہت آسانی کے ساتھ۔ تو بکنگ نہ ملنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ حرم مدینہ میں خواتین اعتکاف بیٹھنا پسند کرتی ہیں بہت زیادہ، اور وہاں پرمٹ بہت مشکل سے ملتا ہے، لیکن بغیر پرمٹ کے بھی اعتکاف میں بیٹھا جا سکتا ہے۔ شروع میں کے دنوں میں 2-4 دنوں میں چیکنگ ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، اور وہ 1-2 دفعہ اٹھاتی بھی ہیں، پریشان کرتی ہیں، لیکن اس کے بعد پتہ ہوتا ہے انتظامیہ کو کہ یہ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر اعتکاف آرام سے پورا ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ جن لوگوں کے پاس پرمٹ ہوتا ہے نا، ان کو یہ آسانی ہوتی ہے کہ وہ جمعے کے ٹائم پہ جائیں، جماعت کے ٹائم پہ جائیں، جس ٹائم مرضی وہ اندر والے ہال سے باہر نکلیں، واش روم جائیں، وضو کریں، وہ جتنا مرضی رش ہو۔ جب وہ پرمٹ دکھاتی ہے نا کہ ہم اعتکاف میں ہیں تو انہیں اندر جانے دیا جاتا ہے۔ تو جن کے پاس پرمٹ نہیں ہوتا وہ رش کے ٹائم پہ اندر نہیں جا سکتی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی دیر باہر ویٹ کر لیا جائے، نماز باہر پڑھ لی جائے۔ آپ جب تک مسجد کی حد میں رہتی ہے نا، آپ کا اعتکاف قائم رہتا ہے۔ مسجد کی حد سے باہر نکلنے سے اعتکاف ختم ہوتا ہے، اندر والے ہال سے باہر نکل آنے سے اعتکاف ٹوٹتا نہیں ہے، کیونکہ مسجد کی حد وسیع و عریض ہے۔ ہم بھی اسی طرح حرم میں پچھلے سال حرم عبداللہ میں اعتکاف بیٹھے تھے، مجھے بڑا پسند آیا، بڑا کھلا ڈلا سا اور صاف ستھرا اور بالکل سیپریٹ سا ایک ماحول تھا خواتین کے لیے، جس میں بہت آسانی تھی، اور کوئی پرمٹ والا ایشو نہیں تھا، کوئی چیکنگ بھی نہیں تھی اور کوئی ایشو بھی نہیں تھا۔ حرم عبداللہ میں اعتکاف بیٹھنے سے یہ سہولت ہے کہ ادھر واش روم آپ کے بہت قریب ہیں۔ آپ حرم کعبہ میں اور بھی کہیں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، لیکن باقی سب جگہوں پر ایک تو نماز کے ٹائم پر بے تحاشا رش ہو جاتا ہے، اور
باقی سب جگہوں پر مرد اور خواتین کا اختلاط ہوتا رہتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اندر باہر ہونا پڑتا ہے۔ لیکن حرم عبداللہ میں جو لیڈیز کا پورشن ہے وہ صرف لیڈیز ہی کا پورشن ہے۔ اگر آپ وہاں اعتکاف میں بیٹھیں تو آپ بالکل سکون سے، جیسے آپ اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، اس طرح آپ حرم عبداللہ میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ ہمارا چونکہ گروپ آتا ہے، الحمدللہ اس سال بھی گروپ ہے، تو ہمیں اس کو تھوڑا سا مینیج کرنا پڑتا ہے۔ ویسے تو اعتکاف میں بیٹھنا گھر میں بھی جب تک کوئی بندہ ایک ذمہ داری اٹھانے والا نہ ہو مشکل ہوتا ہے، تو یہاں تو ظاہر ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ آپ سحری کا اور افطاری کا کیا انتظام کریں۔ تو ہم کسی بندے کو ارینج کرتے ہیں، آن پیمنٹ ارینج کرتے ہیں۔ کوئی بھی یہاں بہت سے ایسے لڑکے ہمیں پاکستانی مل جاتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں ہمارے لیے۔ ہم ان کو کچھ پیمنٹ کرتے ہیں اور وہ ہمیں سحری اور افطاری پہنچاتے ہیں، ہمیں دے کے جاتے ہیں۔ سحری کے ٹائم پر بھی وہ مسجد میں لے آتے ہیں سحری، ہم نے ایک جگہ مخصوص کی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے وہاں اکٹھے ہو جانا ہے اور ہمیں سحری پہنچ جائے گی۔ اور سیم لائک دیٹ افطاری تو ہم کبھی کبھی اندر حرم عبداللہ میں بھی لے آتے ہیں، اور کبھی ہم باہر بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور باہر بیٹھ کے افطاری اور کھانا اکٹھے کر لیتے ہیں۔ افطاری کے پیکس یہاں ملتے ہیں، لیکن وہ پیکس اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے ہمارے مزاج کا نہیں ہوتا۔ آپ یوں سمجھے کہ جیسے گھر میں بندے کو روٹی سالن کی عادت پڑی ہو، تو ظاہر ہے بریڈ سے اس کی تسلی نہیں ہوتی، تو ملتا ہے، دہی ملتی ہے، خوبص ہوتا ہے، اس کے ساتھ دکا ایک مخصوص مسالہ ہوتا ہے، اگر انہیں لگا کے کھا لیا جائے تو پیٹ اس سے بھی بھر جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم پاکستانیوں کو چونکہ روٹی سالن کھانے کی عادت ہے تو ہم اس سے مینیج کرتے ہیں۔ روٹی سالن ہمیں پھر ہوٹل سے کوئی لڑکا آ کے دے جاتا ہے، اور الحمدللہ 10 دن ہمارے اللہ کی میزبانی میں بہت ہی آسانی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو پچھلے سال تو میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا گروپ کے ساتھ۔ اس سال ہمارا جو عمرے کا گروپ تھا وہ تھوڑا لیٹ تھا، ابھی 9 مارچ کو ہی واپس گیا، ابھی میں نے آپ کو بتایا، اور اب دوسرا گروپ جو ہے اس نے 14 مارچ کو آنا ہے انشاءاللہ۔ تو میں کوشش یہ کروں گی کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے گروپ کو زیارات کروا دی جائیں، اور مسجد جیرانہ کا عمرہ اور مسجد عائشہ کا عمرہ کروا دیا جائے، کیونکہ جب ہم اعتکاف سے اٹھیں گے تو تقریباً 13 دن ہمارے گزر چکے ہوں گے، 10 دن اعتکاف کے اور 2 دن عید کی چھٹیوں کے، ان میں ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوتی۔ 13ویں دن پھر ہم مدینے چلے جائیں گے، تو واپسی پر پھر اتنا دن ہمارے پاس مکہ میں بچیں گے نہیں کہ ہم یہ سب کام کر سکیں۔ تو یہ ایک ٹوٹل مینجمنٹ کی بات ہے۔ یہ پیکج ہمارا 28 دن کا تھا، اور یہ 3,25,000 کا پیکج تھا، جس میں زیارات وغیرہ بھی شامل تھیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے سالوں سے یہ بھی کرم فرمانا شروع کیا کہ سال میں 2 مرتبہ اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور آنے والے سالوں میں میں اپنی رب کی رحمت سے امید رکھتی ہوں کہ وہ اس 2 کو 8 بھی کرنے کی شان رکھنے والا ہے۔ ارادہ ہے ہمارا کہ اس مرتبہ ہم ایک گروپ محرم کے مہینے میں لے کر آئیں، اور پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ربی نور سے پہلے بھی ایک گروپ عمرے کا لایا جائے۔ اللہ کریم کو برکت دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بار بار اس صحن میں اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خواتین کے مسائل سے متعلق کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں، اور کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو الجھن میں رکھتی ہے، یا آپ عمرے سے متعلق کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں، تو میرا واٹس اپ کانٹیکٹ 03225718 927 ہے۔ آپ کال کر کے کسی بھی وقت انفارمیشن